انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ سادات کرام بزرگ تشریف فرما ہے، اس سے پاک کی محفل پاک ہے. تو درود پاک آپ نے پڑھا، اس کی بڑی برکتیں ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کا تعلق کچھ ایسے ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کے قیامت والے دن ہماری بگڑی بنائیں گے تو امتی پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو سرکار فرمائیں گے تیرا درود تیرا نام لے کے ہی میرے پاس آیا کرتا تھا، تیرا درود تیرا نام لے کے ہی میرے پاس آیا کرتا تھا. تو اس لیے درود پاک بڑی محبت سے پڑھا کریں. یہ ہمارا درود پاک جو ہے یہ ہماری رجسٹریشن ہوتی ہے ایک امتی کی اپنے نبی پاک کی پاک بارگاہ میں. تو یہ جہاں ذکر ہو اللہ والوں کا، اولیاء کے ذکر کی محفل پاک ہو، تو وہاں یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں نیک لوگ تشریف فرما ہوں اور پھر اتنے سادات تشریف فرما ہوں تو یقیناً وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ میں کوئی حسن ظن سے نہیں کہہ رہا، یعنی میرا کوئی حسن ظن ہے یا میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سید ہوں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. درود ابراہیمی اگر پڑھیں تو ہمیں اللہ کی رحمت کے خزانوں کا ایڈریس ملتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. صلی علی یعنی رحمتوں کا نزول فرما، بارک برکتوں کا نزول فرما، کن پر؟ محمد پر و آل محمد پر. تو پتہ چلا جہاں بھی محمد اور آل محمد ہوں گے وہاں ہمہ وقت اللہ کی برکتیں بھی برس رہی ہوں گی اور اس کی رحمتیں بھی برس رہی ہوں گی. تو یہ، اور پھر ویسے بھی آپ لوگ بھی الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، جو ذکر پاک کی محفل میں آ جائیں وہ بھی نیک لوگ ہوتے ہیں. تو جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو اور اچھے لوگ تشریف فرما ہوں، سادات تشریف فرما ہوں، وہاں پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. تو ہماری آج کی یہ بزم جو ریاض شاہ صاحب نے اپنے دیگر برادران اور احباب اور بزرگان دین کے سرپرستی میں یہ سجائی، شاہ صاحب تشریف لائے فیصل آباد سے، سرگودا سے، گرد و نواح سے، تو سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور ان کا آنا ہمارے لیے یقیناً باعث برکت ہے. جب بھی کوئی آل رسول کہیں پہ قدم رنجہ فرمائیں تو یقیناً وہ جس جگہ پہ جائیں ان کے لیے برکتوں کا حصول ہوتا ہے. تو یاد رکھیں، بس چونکہ وقت نہیں ہے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگ تشریف فرما ہے جو روحانیت والے ہوں تو ان کی بارگاہ میں روحانی بات ہی کی دیتا ہوں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. فرشتے اللہ کی کم عبادت نہیں کرتے، فرشتے تو بے حد عبادت کرتے ہیں. اور ایسی نہ ان کو بھوک ہے، نہ نیند ہے، نہ آرام ہے، نہ پیاس ہے، بس عبادت ہی ہے. تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے انسان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ انسان اور فرشتے کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ فرشتے بھی عبادت گزار ہیں. تو اللہ نے انسان سے کہا کہ تو بھی عبادت کر، میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یا اللہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ کوئی عبادت ان کی کم تھی؟ فرمایا ان کے پاس عبادت ہے لیکن درد نہیں ہے. ان کے پاس عبادت ہے لیکن درد نہیں ہے. ان کے پاس عبادت ہے، سوز نہیں ہے. ان کے پاس عبادت ہے، تڑپ نہیں ہے. تو انسان کو میں نے درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، سوز کے لیے پیدا کیا ہے، تڑپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو برادران اسلام، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو درد ہے، یہ جو تڑپ ہے، یہ جو سوز ہے، یہ جدائی سے پیدا ہوتا ہے. کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جدائی سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہماری جو عمر ہے جتنی ہم گزار رہے ہیں، یہ 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال 100 سال جتنی بھی کسی کو، تو یہ جدائی کا دور ہے. اگر کوئی اس کو خیال کر لے، یہ کون سا دور ہے؟ یہ جدائی کا دور ہے. اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ میں جدائی کے دور سے گزر رہا ہوں تو پھر وہ جس سے جدا ہے اس کو ملنے کے لیے تڑپتا ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو. اور یہ جو دیکھیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، محبت تو ان کو یوسف علیہ السلام سے پہلے بھی تھی. محبت سے نہیں انسان روتا، محبت ایک ضروری چیز ہے لیکن محبت سے انسان روتا نہیں ہے. محبت تو یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کو پہلے بھی تھی، لیکن رونا تب آیا جب جدائی پڑی. اور یہ رونا ہی درد ہے، اور رونا درد کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ رونا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ درد کی وجہ سے ہوتا ہے. تو درد پیدا ہوتا ہے کسی صاحب درد کے قدموں میں بیٹھنے سے. یہ عبادت سے نہیں ملتا، نہ یہ پڑھنے سے ملتا ہے. عبادت سے تو مل سکتا ہے، اللہ قریب کر لے. کتابیں پڑھنے سے انسان سمجھ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، اس کو علم کی روشنی آ سکتی ہے، وہ سلجھ سکتا ہے، اس کا زندگی کا طریقہ کار درست ہو سکتا ہے، اس کو معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن درد کسی اللہ والے کے قدموں کے پاس ہی نصیب ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو دیکھیں
پچھلے دور میں، چلو اس دور میں ہی لگا لیں، پہلے پتھروں سے آگ جلاتے ہوتے تھے. ایک مثال دیتے ہیں ہمارے علماء، پتھر سے کیا جلاتے ہوتے تھے؟ آگ جلاتے ہوتے تھے. پتھر کو رگڑتے تھے تو آگ کی چنگاری نکلتی تھی. اچھا اب بھی وہ تیلی پہ مسالہ لگا ہوتا ہے اور وہ جو ڈبی ہے اس پہ بھی سب مسالہ لگا ہوتا ہے. مسالہ تو دونوں طرف ہی ہے لیکن آگ رگڑنے سے نکلتی ہے. آگ کس سے نکلتی ہے؟ رگڑنے سے نکلتی ہے. بھئی بات یہ ہے کہ درد تو آپ کے سینے میں بھی ہے، میرے سینے میں بھی ہے، درد موجود ہے، محبت موجود ہے. تو اس محبت میں درد کی چنگاری کب پھوٹے گی؟ جب وہ کسی محبت والے سے رگڑ کھائے گا، پھر وہ محبت درد کا روپ دھار دے گی. اور وہ درد کہاں سے ملتی ہے؟ وہ مدینے سے ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ مدینے سے ملتی ہے. اس کا خزانہ مدینہ طیبہ میں. تو برادران اسلام، وہ جس کو اپنے قریب کر کے عشق کی محبت کی رگڑ لگا دیں تو وہ محبت درد میں تبدیل ہو جاتی ہے. سمجھ آئی نا؟ اور ہمارے ہاں چونکہ ہم بظاہر ویسے تو نبی پاک سے دور نہیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انشاءاللہ کوئی دور نہ ہو. جو نبی پاک کے قریب ہے وہ زندہ ہے، جو میرے رسول سے دور ہے وہ مرا ہوا ہے. زندگی میرے محبوب کے قدموں میں رہنے کا نام ہے اور موت میرے رسول سے دور ہونے کا نام ہے. یہی ایک طریقہ کار ہے. اچھا ویسے تو دیکھیں، حضرت اویس کو تو آپ جانتے ہیں، حضرت اویس کی سرکار کے قریب نہیں رہتے تھے، بظاہر دور رہتے تھے. وہ یمن میں رہتے تھے، میرے نبی مدینے میں رہتے تھے. لیکن قربان جاؤں تعلق اتنا تھا کہ حضرت عمر کو جب فرمایا نا یہ جبہ دینا ہے ان کو، میرے نبی کی پاک علم کو بھی سلام ہے، پاک نبی کو پتا تھا کہ عمر کے دور میں میرا اویس مکے میں آئے گا. عمر کے دور میں میرا اویس مکے میں آئے گا. بھئی حضرت اویس کے عشق کی کہانیاں سنی ہوئی کہ نہیں سنی؟ جب وہ کیسے عاشق تھے کہ ان کا نام لیں تو دل میں ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کا نام لینے سے دل میں محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرت عمر نے سرکار سے پوچھا کہ حضور اس کی نشانیاں بھی بتا دیں. پاک نبی نے فرمایا 2 چادریں اس نے لی ہوئی ہوں گی اور ان پر بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی پرانی چادریں. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی یہ جو تھوڑی ہے نا یہ سینے سے ہمیشہ لگی رہتی ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی آیت پڑھے نا تو اس کی آنکھیں چھم چھم برستی ہیں. وہ اللہ کی جدائی میں روتا رہتا ہے، اس کی محبت میں ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے. کہ اس کی نشانیاں اور بھی نشانیاں بتائی. تو برادران اسلام پتہ چلا کہ کوئی بظاہر جتنا بھی دور ہو، اگر میرے محبوب کی محبت کا دیا اس کے سینے میں جل رہا ہوگا تو میرے پاک نبی اس کی ساری نشانیوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں، سب نشانیوں کو جانتے ہوتے ہیں. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ہم اس علاقے میں ہیں تو یہاں جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو بھیجا ہے. کن کو بھیجا ہے؟ اولیاء کو بھیجا ہے. اب ہمیں چونکہ ان سے قربت کرنی پڑے گی تو یہ ہمارے دل میں جو درد کی دولت ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ولی کے دل میں کون سا خزانہ ہے تو وہ اللہ کے ولی کے قدموں میں سر رکھ کے کہے کہ تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے تجھے یہ خزانہ دیا ہے میری بادشاہی لے لے، یہ خزانہ مجھے دے. اللہ کے ولی کے دل میں جو خزانہ ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کون سا درد کا خزانہ ہوتا ہے. اور یہ کوئی سوکھی سی بات بھی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صوفیوں کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی تو شان ورا ہے. صوفیاء میں جب ہم نام پڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نام بھی ٹاپ آف دی لسٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے. صوفیاء میں سے ہیں. تو برادران اسلام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، یہی دیکھا تھا کہ ان کے دل سے عشق کی آگ نکلتی تھی، ان کے سانسوں میں بھی آگ نکلتی تھی، اور وہ جو سانس لیتے تھے تو چھت بھی جلی ہوئی تھی. اتنی آگ تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی ان اولیاء کے صدقہ درد کی دولت عطا فرمائے. یہ درد ہو تو بات بنتی ہے، درد ہو تو کیا بنتی ہے؟ بات بنتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ درد والوں کا ہی اللہ کی پاک بارگاہ میں مقام ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں نیچے تشریف لانے لگے تو اللہ نے حضرت جبریل سے یہی کہا تھا کہ جبریل آدم کے کان میں نا آستہ سے کہہ دے اللہ تیرے نال رس گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا. تو جب یہ کہا نا کہ اللہ ناراض ہو گیا تو آدم علیہ السلام پھر 300 سال بس اس بات پہ ہی روئے کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا. تو یہ جو رونا ہے یہ جو ہے وہ درد مندانوں، وہ کہتے ہیں کہ بے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی صبح آن جگاوے. تو یہ اللہ والے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک اولیاء کا صدقہ ہماری بگڑی بنا دے اور ہمارے دلوں کی دنیا بھی آباد فرما دے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو درد عشق مصطفیٰ اور عشق الہی سے سرشار فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.